عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے طلب، انگلش میں ڈیمانڈ۔ عام طور پر طلب سے مراد کسی شے کی خواہش تصور کیا جاتا ہے۔ مثلاً مجھے پانی کی طلب ہے، لیکن معاشی نقطہ نظر سے طلب سے مراد وہ کسی شے کی وہ مقدار ہے جو ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے صارفین تیار ہوتے ہیں۔ تو مختصر یہی کہ طلب تین چیزوں کا مرکب ہے: ایک خواہش، دوسرا خریدنے کا ارادہ، تیسرا خریدنے کی طاقت۔ تو خریدنے کا ارادہ، اگر کسی شخص کے پاس روپیہ پیسہ ہے لیکن وہ خریدنے کی خواہش یا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ طلب نہیں ہوگی، وہ صرف طاقت کہلائے گی، کیونکہ اس کے پاس خریدنے کی طاقت ہے لیکن روپیہ پیسہ طاقت ہوگا، ارادہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح خریدنے کی طاقت، تو اگر کوئی آدمی خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا، روپیہ پیسہ رکھتا ہے، یعنی کسی چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ ہے، تو وہ صرف طاقت کہلائے گی۔ تو اس طرح پہلی صورت میں ارادہ ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، اور دوسری صورت میں طاقت ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی طلب نہیں بنے گی۔ گویا طلب کا فارمولہ اس طرح سے ہے: طلب برابر ہے خواہش جمع خریدنے کا ارادہ جمع خریدنے کی طاقت۔ اس طرح تین چیزوں کو ملا کر لفظ طلب بنتا ہے۔ اب قانون طلب، لا آف ڈیمانڈ، اس طرح سے ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے لا آف ڈیمانڈ یا قانون طلب۔ اگر کسی شے کی قیمت بڑھ جائے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ اسے انگلش میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے: When the price of a commodity increases, demand decreases, and when the price of a commodity decreases, demand increases, other things remaining the same۔ یہ آخری فقرہ other things remaining the same شروع میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تعریف ان الفاظ میں بھی بیان کی جا سکتی ہے: اگر باقی امور بدستور قائم رہیں تو کسی شے کی قیمت کم ہو جانے سے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور قیمت بڑھ جانے سے طلب کم ہو جاتی ہے۔ یہ تھی طلب کی تعریف۔ آپ نے دیکھا کہ قیمت اور طلب
ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں جاتی ہیں۔ اگر قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہوتی ہے، اور اگر قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ اسی قانون طلب کو گوشوارہ اور ڈائیگرام کے ذریعے بھی واضح کیا جا سکتا ہے۔ پہلے گوشوارہ، اس کے لیے 2 کالم بناتے ہیں۔ ایک قیمت فی کلو گرام، دوسرا کالم طلب کلو گرام۔ سب سے پہلے اگر قیمت کسی شے کی قیمت 50 روپے فی کلو گرام ہو تو طلب بہت کم ہوتی ہے، 10 کلو گرام کے برابر۔ اور قیمت 50 روپے فی کلو گرام سے کم کر کے اگر 40 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب 10 کلو گرام سے بڑھ کر 20 کلو گرام ہو جائے گی۔ اسی طرح قیمت کو اور کم کر کے 30 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو طلب بڑھ کر 30 کلو گرام ہو جائے گی، حتیٰ کہ آخری سٹیج پر اگر قیمت 10 روپے فی کلو گرام ہو تو طلب بڑھ کر 50 کلو گرام ہوگی۔ اسی گوشوارہ کو نیچے سے اوپر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ قیمت اگر 10 روپے فی کلو گرام ہو تو طلب بہت زیادہ ہوگی، 50 کلو گرام کے برابر۔ اور اگر قیمت 10 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 20 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب کم ہو کر 50 کلو گرام سے کم ہو کر 40 کلو گرام پر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے قیمت بڑھاتے جائیں گے طلب کم ہوتی جائے گی، اور آخری سٹیج پر اگر قیمت 50 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب کم ہو کر 10 کلو گرام رہ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جب قیمت کم ہو رہی تھی طلب بڑھ رہی تھی، اور نیچے سے اوپر کو پڑھتے ہوئے جب قیمت بڑھ رہی تھی تو طلب کم ہو رہی تھی۔ تو یہ گوشوارہ ہمارے اس قانون کی ترجمانی کرتا ہے کہ اگر قیمت بڑھ جائے تو طلب کم ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ اب اسی قانون کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی واضح کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ ڈائیگرام یا شکل، 2 خط، ایک افقی خط OX اور دوسرا عمودی خط OY کھینچیں۔ OX خط پر طلب کی پیمائش کی گئی ہے، جبکہ OY خط پر قیمت لی گئی ہے۔ تو گوشوارے کے مطابق قیمت کے 5 نقاط، مختلف نقاط برابر وقفوں کے سے ظاہر کریں، 10، 20، 30، 40 اور 50۔ اور اسی طرح OX خط پر طلب کے مختلف نقاط 10 کلو گرام، 20 کلو گرام، 30 کلو گرام، 40 کلو گرام اور 50 کلو گرام ظاہر کریں۔ پہلی سٹیج پر
جب قیمت 50 روپے فی کلو گرام تھی تو اس وقت طلب 10 کلو گرام کے برابر تھی۔ تو قیمت کے نقطہ 50 سے طلب کے نقطہ 10 سے ایک ایک ڈاٹ کی صورت میں لائن کھینچیں جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتے ہیں۔ اسی طرح قیمت کے نقطہ 40 سے اور طلب کے نقطہ 20 سے ایک لائن کھینچیں ڈاٹ کی صورت میں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو نقطہ بی پر قطع کرتے ہیں۔ پھر قیمت کے نقطہ 30 اور طلب کے نقطہ 30 سے ایک ایک لائن کھینچیں، یہ ایک دوسرے کو نقطہ سی پر قطع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قیمت کے نقطہ 20 سے اور طلب کے نقطہ 40 سے ایک لائن کھینچیں جو نقطہ ڈی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اور آخر میں قیمت کے نقطہ 10 سے طلب کے نقطہ 50 سے ایک ایک لائن کھینچیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ای پر قطع کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 5 نقاط حاصل ہوں گے، اے بی سی ڈی اور ای۔ ان تمام نقاط کو ایک لائن سے ملا دیں، یہ لائن خط طلب کہلائے گی۔ آپ نے دیکھا جیسے جیسے قیمت کم ہوتی جا رہی ہے طلب بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح اس کو الٹ پڑھتے ہوئے جیسے جیسے قیمت بڑھتی جا رہی ہے طلب کم ہوتی جا رہی ہے۔ گویا ڈائیگرام ہمارے اس قانون کی ترجمانی کرتا ہے کہ اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے، اور اگر قیمت بڑھ جائے تو طلب کم ہو جاتی ہے۔ اب قانون طلب کے مفروضات، فرض کی گئی باتیں۔ تو نمبر 1، صارفین کی آمدنی۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ صارفین کی آمدنی میں تبدیلی نہ آئے۔ اگر تبدیلی آ جائے تو ہو سکتا ہے قیمت کے بڑھ جانے سے لوگ طلب کو کم نہ کریں، کیونکہ ادھر ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمت کم کر دی جائے تو طلب نہ بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ ان صارفین کی آمدنی میں کمی آ گئی ہو۔ اس لیے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 2، عادات و فیشن۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی عادات اور فیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ان کی پسند کا معیار تبدیل ہو جائے تو شے کی قیمت میں تبدیلی کے باوجود طلب میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا مفروضہ، متبادل اشیاء کی قیمتیں۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ کسی شے کی متبادل قیمتیں نہ تبدیل ہوں۔ اگر تبدیل ہو جائیں تو لوگ اس شے کو چھوڑ کر متبادل کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور قیمت نہ بڑھنے کے باوجود طلب کم ہو جائے گی۔ اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ متبادل کی قیمتیں تبدیل نہ ہوں۔ اکائیوں کی نوعیت۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے
یہ فرض کیا جاتا ہے کہ شے کی اکائیاں ذائقے، شکل اور وزن کے اعتبار سے ایک جیسی ہوں۔ اگر ان میں فرق ہو تو پھر یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانچواں مفروضہ نئے بدل کی دریافت۔ اگر کسی شے کا ایسا بدل معلوم ہو جائے جو مفید اور سستا بھی ہو تو اس شے کی طلب قدرتی طور پر کم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ سستے اور مفید نئے بدل کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ فرض کیا جاتا ہے کہ نئے بدل کی دریافت نہ ہو۔ نمبر 6، صارفین کی تعداد۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر صارفین کی تعداد اچانک بڑھ جاتی ہے تو قیمت بڑھنے کے باوجود طلب کم نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے ہوئے صارفین اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ قیمت دے کر بھی چیز خریدیں گے، اور اس کے برعکس اگر صارفین کی تعداد کم ہو جائے تو قیمت کم ہونے کے باوجود لوگ اسے زیادہ نہیں خریدیں گے، کیونکہ خریدنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 7، مستقبل میں تبدیلی۔ اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت بڑھ جائے گی تو لوگ زیادہ قیمت دے کر بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں قیمتوں کے بڑھ جانے یا کم ہو جانے کا خدشہ نہ ہو۔ نمبر 8، مفروضہ نمبر 8، طلب کی نوعیت میں تبدیلی۔ تو اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ طلب کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ مثلاً ایک شخص اگر 50 روپے فی کلو کے حساب سے سیب لے کر کھاتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو اب ڈاکٹر اسے تجویز کر دیتا ہے کہ آپ نے سیب ہی استعمال کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اسے سیب 100 روپے کلو گرام بھی خریدنا پڑے تو وہ خریدے گا، کیونکہ اب طلب کی نوعیت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اس لیے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ طلب کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ مفروضہ نمبر 9، 10 ہے نیا استعمال۔ اگر کسی شے کا استعمال طرح کی نوعیت کا ہو جائے یا نیا استعمال آ جائے تو اس کی قیمت بڑھنے کے باوجود لوگ اسے زیادہ خریدتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین مثال گیس کی ہے۔ تو گیس کو نئے استعمالات میں لایا جا رہا ہے، اس کی قیمت بڑھنے کے باوجود لوگ اسے زیادہ خرید رہے ہیں۔ اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ کسی شے کا نیا بدل دریافت نہ ہو جائے یا نیا استعمال نہ نکل آئے۔
نمبر 10، مفروضہ نمبر 10، تشہیر۔ بعض چیزوں کی اتنی مشہوری یا تشہیر کر دی جاتی ہے کہ مشہوری کی بنیاد پر ہی وہ ان کی طلب بڑھ جاتی ہے، بے شک قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لوگ اسے ضرور خریدتے ہیں یا خریدنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس لیے قانون یہ فرض کرتا ہے کہ کسی شے کی بہت زیادہ تشہیر نہ کر دی جائے۔ مفروضہ نمبر 11، موسم کی تبدیلی۔ قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ موسم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر تبدیلی آ جائے تو بعض اشیاء کی قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی طلب کم نہیں ہوگی۔ مثلاً سردیوں میں گرم کپڑے کی قیمت بڑھانے کے باوجود اس کی طلب کم نہیں ہوگی۔ نمبر 12، مفروضہ نمبر 12، سیاسی و معاشی حالات میں تبدیلی۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ ملک کے سیاسی اور معاشی حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر ملک کے سیاسی یا معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے باوجود طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اوکے، خدا حافظ۔